وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم أو كما عليه الصلاة والسلام. طلب العلم فريضة على كل مسلم. تمام قسم کی تعریف و توصیف پائی بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک له قدرت سوائے. انگیت درود سلام نازل ہوں تمام انبیاء محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، عزیزان ملت اسلامیہ، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کی میں نے سب سے پہلی کڑی پڑھی ہے. ہمارے خطاب کا عنوان کئی جمعہ قبل پہلے تعلیم کے اوپر تھا، لیکن پھر بھی میرا عنوان تو کوئی اور تھا، لیکن میں راستے میں پہنچتے پہنچتے مولانا نے مجھے فرمایا کہ جو ہے آپ کو پھر دہرانا ہے وہی خطبہ جو کئی مہینے پہلے علم کے اوپر کیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے اس کے ہی متعلق قرآن کریم کی ایک آیت کو چنا ہے، جس آیت کے اندر الف سے لے کر یا تک دنیا کے جتنے علوم ہیں، دنیا کے اندر جتنے مکتب ہیں، دنیا کے اندر جتنے مراحل ہیں، اس روئے زمین پر جتنے مسلک ہیں،
دو عالم کے سرتاج احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں سب سے پہلی کڑی قرآن نازل ہوئی، وہ بھی غار سوار کے اندر، غار ہرا کے اندر، جو ایک ایسا غار تھا جس غار کے اندر لوگ اس دور میں جانا پسند نہیں کرتے تھے. اتنی وہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی وہاں پر جانے کے لیے محنتوں کا سامنا کرنا تھا اور اتنا بن لگا ہوا تھا، اتنا وہاں پر جو ہے اونچی جگہ پر وہ غار تھا. وہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی یہ پہلی آیت یہ سورت نازل کیا. اقرا پڑھو. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ پڑھو. چاہے کسی مدرسے میں جائیں، چاہے کسی مکتب میں جائیں، چاہے کسی ادارے میں جائیں، چاہے کسی یونیورسٹی میں جائیں، چاہے کسی دھرمشالے میں جائیں، چاہے جہاں پر جائیں، آپ کو سب سے پہلا ورڈ، سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا کوسچن یہی ہوگا کہ پڑھو. خیر، اللہ رب العالمین کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیمار شدہ پریشان حال، آپ کا چہرہ مبارک سرخ، گھبرائے ہوئے گھر پر جب پہنچے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری سب سے بڑی عمر دراز ہماری اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے دیکھا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ بالکل گھبرائے ہوئے پریشان، ایک دم آگ بولنا، چہرہ شروع. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص میرے سامنے آیا اور میں فلاں پہاڑ پر تھا، اس غار کے اندر تھا اور وہاں پر یہ وحی نازل ہوئی. ایسی حالت میں میرے سامنے وہ ایسا شخص تھا کہ جو مجھے پہلا نظر آیا. اور اس کے بعد امام کائنات فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں پیروں کے گھٹنے اور میرے گھٹنوں سے ملایا اور سینے سے سینے ملایا اور کس کے دبایا اور کہا پڑھو. میں نے کہا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. آپ خطبے میں سنتے ہیں امیین النبیین والصدیقین، ایسا یعنی کہ امی تھے، آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہوتا تھا بطور وحی اللہ رب العالمین کو دیتا تھا. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو یہ قرآن مجید ہے نا، لوگ کہہ دیتے کہ تم اپنے ہاتھ سے پڑھ لیے ہو. یہ ایک مشن تھا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتبے میں کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے، اللہ کی طرف سے تھا.
داخلہ پڑھ کر سناتا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھرتا جاتا تھا. یعنی کہ تعلیم کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 40 سال کے بعد. ہمارے آقا مجلس سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی عمر کے اندر کمپلیٹ اسلام ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی، ہمیں شرم کس بات کی ہو علم حاصل کرنے کے لیے؟ ہمیں شرم کیوں ہو علم حاصل کرنے کے لیے؟ کس بات کا شرم ہے؟ ہمیں دنیا کے علوموں کا کوئی شرم نہیں ہوا کرتا. اگر ہمارا ایک میں مثال دے دوں گا، ہمارا انجن خراب ہو جائے، کھیت میں بورنگ میں انجن چل رہا ہو اور اتفاق انجن خراب ہو جائے تو ہم دوڑے دوڑے پھرتے ہیں. کئی لوگوں سے کہتے ہیں ارے یار نہیں بن جائے تو بنائیں دو، تو تاکہ جو ہے ہم اپنا کام چلائیں. اس چیز کو ہم معلوم کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری بنیادی زندگی ہے، جو ہماری اخروی زندگی کے کام آنے والی ہے، جو ہماری برزخی زندگی ہے، جو ہم دنیا کے سے جانے کے بعد 3 ہاتھ ایک بالش کے گڑھے کے اندر ہم جائیں گے، جب ہمارے سامنے 2 بندے آئیں گے اور سوال کریں گے من رب کا، من دین کا، من نبی کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، تمہارا پیغمبر کیا ہے، تمہارا پیمانہ کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا خاکہ کیا ہے، تو آپ کا جواب دیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس ہم کچھ نہیں جانتے، ہائے افسوس ہم کچھ نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا، اس میں جواب میں یہ جملے ہی آئیں گے کہ ہائے میں کچھ نہیں جانتا. افسوس کر کے ہاتھ کو ملنا ہوگا. پھر ہم کہیں گے کہ ہائے اگر میں دنیا کے اندر کئی ملے آتے تھے، منبر پر کھڑے ہو کر کے چیختے رہتے تھے، مولوی آتے تھے خطاب کرتے تھے اور ہم ان کی بات کو نہیں سنتے تھے اور وہ اکثر کہا کرتے تھے لیکن ہم نہیں سنتے تھے. آج اگر ہم سیکھ کر آئے ہوتے، عربی زبان کی مہارت ہوتی تو ہم یہاں پر جواب دے دیتے. لیکن ایک بات مایوسی کی بات کروں، کچھ لوگوں کے دل میں آ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عربی زبان کی مہارت ہوتی تو ہم یہاں جواب دے دیتے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دین کے اوپر چلنے کی بات ہے. اور اگر مہارت کی بات ہے، زبان کی مہارت کی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمیں جس زبان کے اندر ہمیں صلاحیت ہو، اس زبان کے اندر وہ ہمارے یہاں تمام علوم موجود ہیں اور کتابیں موجود ہیں اور سیکھنے کی دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں، سلیقے موجود ہیں، لیکن ہم نہیں سیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے رکاوٹ اس بات کی ہے اور یہی چیز ہم کو لے جائے گی جو اللہ رب العالمین کے فرشتے سوال کریں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو کہو گے ہم نہیں جانتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پیغمبر رسول امام الانبیاء کے اوپر پہلی وحی آئی اقرا کی، آپ کی عمر 40 سال کی تھی، ہم 40 سال کے ہیں، دعا کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے. اب آگے اور چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب نبوت آ گئی اور حرام اور حلال کا معاملہ ہونے لگا، ایسی حالت میں آپ کے چچا جاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 6-7 سال کی. آپ اپنے ساتھی رہتے، آقا مدینہ سے بڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رہتے تھے، اکثر آپ کے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ تھے. وہ جس طرح چچا آپ کے ساتھ تھے ویسے ہی چچا جاد بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ویسے کیا اور پوری زندگی آپ کے خیر خائی کے لیے سب کچھ کر دیا. تو حضرت علی سب سے چھوٹے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے اور انہوں نے عمر والے میں
تعلیم سیکھتے تھے، وہاں پر درس تدریس کا کام ہوتا تھا، وہاں پر دعائیں سکھاتی تھی، وہاں اسپتال ہوتے تھے، اطہیات سکھائی جاتی تھی، دروس شریف سکھائی جاتی تھی، تسبیحات سکھایا جاتا تھا، وہاں پر وہ سیکھتے تھے 60 سال کی عمر میں. ہم 40 سال کی عمر میں کیوں نہیں سیکھ رہے جناب؟ سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ اپنا ضمیر اپنا دل بتائیے، سیکھنا چاہیے نا؟ سیکھنا چاہیے. ہمارا لڑکا 16,000 کا بمبئی سے موبائل لے کے آتا ہے اور اتنا بڑا رہتا ہے. اب عمر نمبر تو راحت نہیں، ہم کا چلاوے راوت نہیں، لیکن 2 دن بیٹھا رہے کمال لنڈا بتا دی سن کا کھٹا کھٹ واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر سب کچھ چلاوے لگے. سب سے آسان کتاب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن خود چیخ رہا ہے، ہم نے آسان کر دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسلام انکمپلیٹ، پورا اسلام اسی طریقے سے، پورا اسلام کمپلیٹ ہے. اس طرح انکمپلیٹلی کمپلیٹ ہے پورا اسلام. اسی طریقے سے قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے، اور قرآن کو سیکھنے کی اور سینے میں بسانے کی سب کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہے کوئی حفاظت، ہے کوئی سیکھنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو عزیزان ابراہیم، جب قرآن کی سیکھنے کی بات اور قرآن کو سمجھنے کی بات یہ کتاب خود کہہ رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں سمجھ پائیں گے جناب علی؟ ہم سمجھ جائیں گے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم کمپیوٹر چلانا سیکھ لیے ہیں، ہم دنیا کے تمام مراحل سیکھ لیے ہیں، اور وہ شطرنجی گانے سیکھ لیتے ہیں جن کو خدا کی قسم ہمیں تو گانا ہی نہیں چاہیے گھروں میں، لیکن بڑے شوق سے ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. اور ہماری ننھی ننھی بچیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیکھتے ہیں، وہ لعانی فلمیں ہم دیکھتے ہیں موبائل میں بیٹھ کر کے، اور ہمارے بچے دیکھتے ہیں. کیا ان کی عادت نہیں بگڑے گی؟ بگڑے گی.